کوڈنگ کالج HTML کا کورس ہم کر رہے ہیں اور ہم آج ٹیگ در ٹیگ یعنی ٹیگ کے اندر ٹیگ کی بات کریں گے اور HTML ڈاکیومنٹ کا ایک جو ڈھانچہ یا اسٹرکچر ہوتا ہے بیسک اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو گزشتہ میں ہم نے ٹیکسٹ ایڈیٹر کے بارے میں بات کی اور ہم نے حروف کے بارے میں بات کی. اینگل بریکٹس تھیں اور فارورڈ سلیش تھا, ایکول ٹو تھا اور ڈبل کوٹس تھے. اور پھر ہم نے ٹیگس کی بات کی, اوپننگ, کلوزنگ, درمیان میں کانٹینٹ. اور ہم نے وائٹ اسپیس کی ہلکی سی بات کی کہ وائٹ اسپیس کیا ہوتی ہے, اسپیس, ٹیب, یہ ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی اور HTML میں وہ میٹر نہیں کرتی اور وہ اس وجہ سے ٹیکسٹ ایڈیٹر اس کو اڑا دیتا ہے. اگر آپ کے پاس کوڈ فارمیٹر ہو جو کوڈ کو پراپرلی فارمیٹ کرتا ہو تو وہ اس کو صاف کر کے وہ کر دیتا ہے, کیونکہ براؤزر بھی اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے مزید. اچھا, آج کا جو موضوع ہے وہ ٹیگ کے اندر ٹیگ کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹیگ کے اندر کیونکہ کانٹینٹ آتا ہے تو کانٹینٹ خود بھی تو ٹیگڈ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ ٹیگ کے اندر ٹیگ, اس میں جو کی چیز ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ڈبے میں ڈبہ اور ڈبے میں کیک. تو وہ کیا ہے کہ ایک ڈبے کے اندر پورا ڈبہ ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جو اندر والا ڈبہ ہے وہ باہر والے ڈبے کے اندر سے باہر کی طرف کہیں نکل رہا ہو. تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے, اس کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے اور HTML ڈاکیومنٹ کا بنیادی اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا, تو چلتے ہیں ہم اپنے تجربہ گاہ میں جو کہ ہمارا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے, وہی ہم نے وہاں سے جہاں سے چھوڑا تھا. تو یہ ہم نے کل جو پچھلے سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ ٹیگ اور ایٹریبیوٹ کیے تھے. اب ہم ایک سٹیپ آگے جانا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیگ کو ہم یہ بھی نشان لگائیں کہ کون سا فرسٹ نیم ہے, کون سا مڈل ہے اور کون سا لاسٹ ہے. تو ہم اپنے جو ہے 3 ٹیگ فرضی ایجاد کر لیتے ہیں. ایک ٹیگ کا نام ہوتا فرسٹ سلیش فرسٹ اور ایک کا نام ہوتا مڈل سلیش مڈل, ٹھیک ہو گیا, اور ایک کا نام ہوتا لاسٹ سلیش لاسٹ. تو وہی کیا ٹیگ کس طرح سے آ رہا ہے دوبارہ ذہن میں رہے. اینگل بریکٹ اسٹارٹ کی, ٹیگ کا نام, اینگل بریکٹ بند, ادھر کانٹینٹ آئے گا جو ابھی خالی ہے اس وقت, اور اس کے بعد اینگل بریکٹ فارورڈ سلیش اور ٹیگ کا ایگزیکٹلی وہی نام اور پھر وہ. تو یہ ہم نے فرضی ٹیگ ایجاد کر لیے تاکہ ہم اس کو ٹیگ کر دیں. تو ہم یہاں پر اس کو فرسٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو فرسٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب اس کو چونکہ یہ وائٹ اسپیس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس کو یوں بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے تاکہ یہ میرے پڑھنے میں آسانی ہو. یہاں پر اس کو مڈل کر دیا شفیق اور اس کو یہاں سے میں نے ٹیگ کر دیا. دیکھیں اسے مارکر جیسے ٹیگ کرتے ہیں نا, یہ اس طرح کا کام ہے. اور یہ چونکہ لاسٹ ہے تو یہ لاسٹ میں آ گیا اور اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پر رکھ دیا اور اس کو میں نے اس طرح سے کر دیا. اب یہ ادھر سے اب میں آپ کو ذرا شکل دکھا رہا ہوں اس کی کہ یہ کیا شکل بنی. دیکھیں یہ باہر کا ٹیگ ہے اور اس نے ہائی لائٹ کر دیا کہ بھائی یہ ٹیگ جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. وہ دیکھیں وہ نیچے والا بھی ہائی لائٹڈ ہے اور ساتھ پہ آپ کو ایک یہ لکیر بھی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بیسیکلی یہ پورا ٹیگ ہے. اس کو میں کولیپس کروں تو یہ بتائے گا یہ اس کے اندر کی چیزیں غائب بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے درمیان میں پورا جہان ہو سکتا ہے. ہمارے تو صرف 3 ٹیگز ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر وہ 3 ٹیگز کون سے ہیں؟ وہ 3 ٹیگز اگین یہ آٹو پریٹیر شاید مجھے آف کر دینا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر اب اس کو جو یہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے فارمیٹنگ پہ اس طرح سے, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. ہم اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا. یہاں پر اب یہ آپ کے اس کے اندر یہ ٹیگ ہے, یعنی ٹیگ کے اندر ٹیگ ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نیم سٹارٹ ہوا اس کے اندر فرسٹ سٹارٹ ہوا اور پھر وہ پہلے وہ کلوز ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو فرسٹ ہے یہ پورا اٹھ کے اس نیم کے بعد کلوز ہو رہا ہوگا. اب یہ انویلڈ ہے. یہ کیا ہو گیا, ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک والی بات نہیں ہو رہی. یعنی کہ یہ ڈبے کی باؤنڈری یہاں سے اگر سٹارٹ ہوئی تو اس کے اندر کا جو ڈبہ فرسٹ تھا, اگر آپ ڈبے کی مثال لیں تو اس کا تو کنارہ یہ باہر نکل رہا ہے, وہ نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ ہمیشہ آپ نے یہ انالوجی ذہن میں رکھنی مثال کہ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک, یعنی اٹ ہیز ٹو بی کنٹینڈ ود ان.
تو یہ ہم نے اس طرح سے کر دیا. یہ اس کی فارمیٹنگ میں مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی, میں اس کو آف کر دیتا ہوں میرے خیال سے. میں بھی مجھے تھوڑا دیکھنا پڑے گا اس کو آف کرنے کے لیے سیٹنگ میں, ابھی پھر وہ ٹائم ضائع ہوگا. بٹ آپ اس کو بیسیکلی کانسیپٹ میں خیال کلیئر ہے. اب یہاں پر ہم اگین یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نیم ہے, تو اس نیم کے اندر بھی میں یہی کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جان کو فرسٹ کر دوں. اچھا یہ واضح ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نیچے لکھے تھے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ آ گیا. اور اب یہ مارکر کی طرح یہاں سے بھائی یہ یہاں تک ہے. اس کے بعد یہ آپ کا مڈل آ گیا, اور اس کے بعد اس کو یہ آ گیا, اور یہ آپ کا لاسٹ آ گیا. اب آج آپ نے صرف پریکٹس کرنی ہے انہی ٹیگز کی, یہ ٹیگ کے اندر ٹیگ کی. تو یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا اب ہمارا جو اگلا کام ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیں کیسے ایٹریبیوٹس وغیرہ ہیں. تو ہم اس کانسیپٹ پہ اوپر اگلا بلڈ کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ابھی تک ہم نے لکھا, نہ تو یہ ٹیگ اصلی تھے اور نہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ HTML ڈاکیومنٹ ہے. HTML ڈاکیومنٹ کا ایک خاص اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کو اسپیشل کریکٹرز پتہ ہوں, آپ کو ٹیگز پتہ ہوں, آپ کو ایٹریبیوٹس کے بارے میں تھوڑا پتہ ہو. یہ خیر ضروری نہیں تھا اتنا, لیکن سب سے زیادہ اہم یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ٹیگ کے اندر بھی ٹیگ آ سکتے ہیں. تو یہ 3 کانسیپٹس ہم نے بلڈ اپ کیے ہیں, ان کی ٹاپ پہ ہم ڈاکیومنٹ اسٹرکچر کو ہم آگے دیکھیں گے کہ HTML ڈاکیومنٹ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اچھا HTML جو ہے نا اسٹرکچر, اس میں سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ ہمیشہ وہ ڈاک ٹائپ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ناٹ, اور اس کے بعد ڈاک ٹائپ یعنی ڈاکیومنٹ ٹائپ, اور HTML. یہ ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے, یہ ہمیشہ آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کو آپ نے ہمیشہ ٹاپ پہ ایسے لکھنا ہے, یہ ڈاکیومنٹ ٹائپ ہے. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ کیپس میں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں آپ نے اس کو کیپس میں لکھنا ہے. اور HTML کی یعنی ہم بتا رہے ہیں کہ جو ٹیکسٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے سارے کا سارا یہ HTML کے طور پہ, کیونکہ اور بھی کئی لینگویجز ہیں. تو جو کمپیوٹر پروگرام اس کو پڑھے گا, جیسے براؤزر پڑھتا ہے, اس کو پتہ ہو کہ یہ HTML ہے. اور یہ ہمیشہ اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ HTML ڈاکیومنٹ ہے, تو یہ HTML سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا آ گیا. اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتے ہیں, ایک اس کا سر ہوتا ہے اور ایک اس کا جسم ہوتا ہے, یعنی ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. یہ ہیڈ جو ہے اس کا کبھی بھی براؤزر میں نظر نہیں آتا. اس کے اثرات نظر آ سکتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ خود نہیں نظر آتا اس کا کنٹینٹ. اور دوسرا اس کا جسم ہوتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں باڈی. یہ آپ کی باڈی اسٹارٹ ہو گئی. باقی ساری کہانی ان 2 ٹیگز کے درمیان چلتی ہے, اور اس کے درمیان ایک اہم ٹیگ جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کا ٹائٹل آتا ہے. تو جیسے میں کہتا ہوں مائی فرسٹ ویب پیج. ٹھیک ہو گیا, میں نے اس کو سیو کر دیا. اور باڈی کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جیسے میں یہاں لکھتا ہوں سو دس از آر فرسٹ ویب پیج, ویری منیمل, there is not much, but there would be soon a lot more. Journey of 1,000 miles starts with a single step. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ نے یہ اس کو اسٹیپ, تو یہ کیا ہو گیا. اب وہ اگین فارمیٹنگ اس نے کر دی ہے کہ آپ کا HTML کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اور اس کے درمیان 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس کی صرف ایک اس کا سر ہوتا ہے اور ایک اس کا جسم ہوتا ہے, اور اس کو ہیڈ کہتے ہیں, اس کو باڈی کہتے ہیں, اس میں ٹائٹل کہتے ہیں. اگلے سیکشن میں ہم اس کو ڈاکیومنٹ کو براؤزر میں کھول کے دیکھنے کی بات کریں گے کہ یہ ہمیں نظر بھی آئے. لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس تمام کو, ہم اگلے سیشن میں نہ صرف یہ سارا کچھ ریوائز کریں گے, بلکہ اس کو ہم براؤزر میں بھی دیکھیں گے کہ براؤزر میں یہ کیسے نظر آتا ہے, اور ہم کس طرح سے ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے ساتھ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم گائیڈ کریں گے. اور سمری وہی اسپیشل کیریکٹرز میں نے آپ کو بتائے پچھلے اس میں, اور میں نے آپ کو ٹیگ کا کانسیپٹ بتایا, اور یہ کہ ٹیگ کے اندر ٹیگ آتا ہے, اور ڈبے کے اندر ڈبہ, ڈبے کے اندر کیک والی بات. اور پریکٹس آپ نے بالکل اگین یہ مجھے اور کوئی مثال یاد نہیں آ رہی, اور میرا خیال ہے کہ جتنی میں نے ڈیڈیکیشن
اس میں شاید دیکھیے طبلہ بجانے میں لوگ جو ہیں وہ بہت بہت پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں باریکیاں بہت ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں ایک آدھا بیٹ مس کر دیں یا کوئی اور، یا یہ ڈرمر جو ہوتے ہیں یا جتنے بھی انسٹرومنٹ بجانے والے لوگ ہیں، پیانو، ستار وغیرہ، میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے والے لوگوں کو پریسیجن بہت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ پروگرامنگ لینگویجز کے اندر بھی آپ کو پریکٹس کی بات ہے، یا جس طرح کی کمپیوٹر میں یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اب پریکٹس کرنی ہے. آپ کے ٹیگ پراپر کلوز ہونے چاہیے، ٹیگ پراپر نیسٹ ہونے چاہیے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے اندر کنٹین پراپر ہونے چاہیے، ڈبے کے اندر ڈبے والی بات ہو. تو یہ اب آپ پریکٹس کریں گے اور اگلے نشست میں پھر ہم دوبارہ ملیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے سیشن میں.